ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اپنی زندگی میں سکون کیسے حاصل کیا جائے، اچیونگ پیس ان لائف۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک لسٹ آف کویسچنز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے متعلقین کو، اپنے کسی بہت گہرے دوست سے یہ سوالات پوچھیے اپنے بارے میں، اور یہ سوالات آپ کے لیے سیلف اسسمنٹ کے لیے بھی ہوں گے، اور یہ سوالات آپ اپنی فیملی میں اپنے اسپاؤس سے یا اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے کسی گہرے دوست سے یا اپنے والدین میں سے کسی سے یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات میں شروع میں آپ کو دوں گا، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ کم از کم 3 لوگوں کو آپ میسج کریں گے یہ کویسچنس، ٹھیک ہے؟ اور ان سے کویسچنس آپ پوچھیں گے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو سوالات ہیں یہ 9 سوالات ہیں، اور یہ ایک طرح سے سیلف اسسمنٹ بھی آپ خود ہی بعد میں اس پہ سوچئے گا، اپنے لیے بھی ہوں گے۔ اور اب یہ آپ سوچ لیجئے گا کس کو میسج کریں گے، اور یہ سوالات یہ ہیں کہ کیا میں جلدی برا مان جاتا ہوں یا مان جاتی ہوں، یا آسانی سے ناراض ہو جاتا ہوں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا میں دوسروں کی غلطیاں نہیں بھول پاتا؟ تیسرا سوال ہے کیا میں چھوٹے سے مسئلے کو ذہن پر سوار کر لیتا ہوں؟ پھر چوتھا سوال ہے کیا میں لوگوں کی نیت، اخلاق یا کردار پر شک کرتا ہوں؟ یا کیا میرے لیے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا میں دیکھنے میں ناخوش، اداس یا پریشان نظر آتا ہوں؟ اور کیا مجھے منانا مشکل کام ہے، یعنی دوسروں کے لیے مجھے منانا یا راضی کرنا مشکل کام ہے کیا میں عموماً جلدی میں رہتا ہوں؟ اور کیا مجھے لوگوں یا حالات سے شکایت رہتی ہے؟ تو یہ 9 سوالات ہیں۔ ذرا ان سوالات کو کم از کم 3 لوگوں کو میسج کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ ایک فیڈ بیک لینا ہے اپنے کم از کم 3 لوگوں سے، اور اپنے بارے میں سوچنا ہے ان سوالات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ اب اس ویبینار میں انشاءاللہ ہم 3 کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں یہ کروں گا کہ سکون حاصل کرنے کے کچھ غلط ذرائع ہیں یا غلط طریقے ہیں جو بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کوئی 7 ایسے طریقے ہیں جن کو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ سکون حاصل کرنے کے غلط ذرائع کیا ہیں جن سے ہمیں بچنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سکون سے متعلق کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں جن کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، تو اس پہ ہم کچھ مشورے ہیں وہ میں شیئر کروں گا۔ اس وقت دنیا میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ لوگ جو ہیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے اور سکون نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جس کی زندگی میں بہت کچھ ہے اور سکون نہیں ہے، اور سکون جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے آئے گا؟ تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ کیا سکون حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا اس پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور کیا یہ ہمارے بس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور سکون کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ تو دیکھیے، وہ کنڈیشنز جو ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے مفید ہیں انہیں ہم سکون کہتے ہیں۔ اور سکون ویسے تو ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہے، ایک آسانی محسوس ہوتی ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے اس صورتحال میں، یعنی وہ ایک پریشانی اور ایک مشکل سے باہر نکل آتا ہے تو وہ عافیت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ تو کیسے اس کو حاصل کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کویسچنز دیے ہیں، جب آپ ان پہ غور کریں گے تو ایک بات سمجھ آئے گی کہ یہ سارے سوالات ہمارے اندر کے رویے ہیں جو ان سے متعلق ہیں۔ تو سکون سے متعلق، پیس سے متعلق جب ہم بات کریں تو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ جیسے لوگوں کے گھر کا ماحول کیا ہے، یا جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں نوائز لیول کتنا ہے، شور کتنا ہے، یا جس
ریجن میں وہ رہتے ہیں وہاں کے سیاسی حالات اور امن و امان کی صورتحال، قانون کی صورتحال کیا ہے، یا لوگوں کے معاشی مسئلے کیا ہیں، یا لوگوں کے اپنے کوئی معاملات جو ایکسٹرنل فیکٹرز میں آ سکتے ہیں، تو وہ کس طرح کا، یعنی ایکسٹرنلی کتنا لا اینڈ آرڈر کتنا ٹھیک ہے، پیس کتنا ہے، اور کنڈیوسو انوائرمنٹ انہیں مل رہا ہے، یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اور لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. اور انٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں ہمارے دل کی حالت، ہمارے ذہن کی حالت، ہمارے مزاج کی حالت، اور ہماری فزیکل اسٹیٹ، یہ سب ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے سوالات شیئر کیے ہیں، یہ سوالات جب آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے ہمارے اندر کے معاملات ہیں جس سے متعلق ہے. اور بہت سے لوگ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی انر کنڈیشنز کو ٹھیک رکھنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ تو دوسروں کے اختیار میں ہے. اگر ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، یا اگر اکنامک سچویشن اچھی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چیزیں خراب ہیں، تو پھر وہ انر کنڈیشنز کو کیسے ٹھیک رکھیں. بہت سے لوگ اس پرسیپشن کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے اندر کے حالات کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری میرے باہر کے حالات پر ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ باہر کے حالات ہمارے اندر کے حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جس طرح باہر کے حالات ہمارے اندر کے حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے اندر کے حالات جو ہیں وہ بھی باہر کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں. جو اندر کے حالات ہیں انہیں ہم احوال بھی کہہ سکتے ہیں، حال بھی کہہ سکتے ہیں. جو آپ کی انر اسٹیٹ ہے تو وہ بھی ہم مستقل ریڈیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت ریڈیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت ریڈیو ایکٹیویٹی اور ریڈیشن کے بارے میں آپ سب نے کچھ نہ کچھ سنا ضرور ہوگا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں بہت سی بیماریاں، اور خاص طور پہ کینسر جو ہے وہ ایک ریڈیشن کے مسائل بڑھنے سے ایک یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو ایک چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ مہلک قسم کی ریڈیشن جو ہے وہ جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں وہ کینہ ہے. کینہ لفظ سنا ہے آپ نے اردو میں؟ کینہ، کینو تو کھایا ہوگا. کینہ بھی ایک چیز ہے، ذرا چھپی بھی ہوتی ہے. تو کینہ کیا ہے؟ کینہ جو ہے وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے میلس، ایک لفظ ہے ہیٹریڈ، ایک لفظ ہے گرج. ان تینوں کا اچار بنا لیں تو وہ کینہ بن جاتا ہے، اور وہ دل کے اندر چھپا رہتا ہے. جیسے اردو میں ایک لفظ ہے تابکاری، جیسے ایک بہت ہی خراب، بہت ہی ڈینجرس ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے تو دل میں جو بہت بری چیز بیٹھ سکتی ہے وہ کینہ ہے. یعنی یہ سب سے ورسٹ چیز ہے. مطلب کینہ جو ہے اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ حسد بھی ہے، نفرت بھی ہے، اس کے دل میں اور بھی مسائل ہیں، یعنی بغض بھی ہے، اس کے اندر بہت ایک بدنیتی بھی ہے. مطلب وہ ایک طرح سے اس کے اندر سارے نیگیٹو اور سارے برے جو اس کی نیتوں کے اندر، کسی کا برا چاہنا، کسی سے انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا، کسی کی نفرت کرنا، وہ سب بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کینہ، اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور یوزولی یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ بدلہ نہ لے سکیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ بدلہ نہ لے سکیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ کینہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور کینہ بھی میرے نزدیک بہت سی بیماریوں کی وجہ ہے. اور جب ہمارے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، جب ہم اس طرح کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری امیونٹی لو ہو جاتی ہے، ہم فزیکلی بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی ڈرین ہوتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہمارا ڈائجسشن خراب ہوتا ہے، ہماری پریزنس آف مائنڈ خراب ہوتی ہے،
ہماری میموری پہ برے اثرات پڑتے ہیں، چیزوں کو گراسپ کرنے کی صلاحیت ہے اس پہ برے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے مزاج خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلق خراب ہو جاتے ہیں، ہماری جو انرجی ہمارے اندر سے ریلیز ہوتی ہے وہ سب بہت ہی خراب اور خطرناک ہوتی ہے۔ بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم جو کچھ بھی چاروں طرف اچھی چیز ہے اس کو بھی ہم سک کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی سوسائٹی میں کوئی اچھی چیز پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ بڑی ہی خطرناک اسٹیٹ ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں۔ انٹرنل فیکٹر میں دل کس حالت میں ہے، خواہشات کیسی ہیں، نیتیں کیسی ہیں، ارادے کیسے ہیں، ذہن کیسا ہے، تھنکنگ کیسی ہے، ایون ہماری پوری فزیکل اسٹیٹ کیسی ہے، یہ سب ہماری انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کیا کریں، اس پہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، چونکہ پوری دنیا سکون چاہتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سکون ڈھونڈتا ہے، سکون کی تلاش کرتا ہے۔ لیکن اگر علم کی کمی ہو اور اگر وہ کسی غلط راستے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وقتی طور پر اسے شاید گڈ فیلنگ آ جاتی ہے، لیکن جسے ہم پیس کہتے ہیں اور جسے ہم بیلنس کہتے ہیں، اگر میں اردو میں کہوں تو امن اور توازن اور وہ والی حالت جو اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہے، وہ اسٹیٹ اسے اچیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقتی طور پہ ایک فیل گڈ والی احساس ہوتا ہے یا وقتی طور پہ اسے ریلیف مل جاتا ہے، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ بہت بڑی کاسٹ پہ آتا ہے۔ تو میں وہ 7 فیکٹرز یا 7 کہہ لیجئے میتھڈز جس سے اس وقت دنیا میں لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، جس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو فیکٹر ہے یا جو سکون حاصل کرنے کے غلط ذرائع میں سے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے دنیا میں، وہ ڈرگز کی ایڈکشن ہے، اور ڈرگز کا جو ہے وہ غلط استعمال ہے یا اس طرح کا استعمال جو بے انتہا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسانی تاریخ میں ایک پڑھی لکھی سوسائٹی اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی ڈرگز کی ایڈکشن کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ تو ڈرگز کی ایڈکشن ہے، لیکن ایڈکشن کی جتنی فارمز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں، اتنی فارمز آف ایڈکشنز پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، اور صرف ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ایڈکشنز کی تمام فارمز میں سے ایک فارم ہے۔ وہ بھی جتنی بڑی تعداد میں دنیا اس وقت اس کا شکار ہو رہی ہے، وہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ بہت سے لوگ کسی ایڈکشن میں ڈرگس کی طرف جو گئے ہیں، اس میں بڑی تعداد وہ ہے جو سکون کی تلاش میں گئے ہیں۔ وہ بہت پریشان تھے، وہ بہت ڈسٹرب تھے، ان کے اوپر بڑا پریشر تھا، یا ان سے ایک خاص قسم کی پرفارمنس ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور ان سے سوسائٹی کا بڑا پریشر تھا، اور انہوں نے اس میں جیسے ایک اسکیپ انہیں ملا اور انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا۔ اور ڈرگ ایڈکشن کی اس وقت بہت ساری فارمز ہیں، میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا، یعنی اس کے الگ دنیا میں ایکسپرٹس ہیں اور یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سکون کی تلاش میں لوگ اس طرف گئے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، لیکن سارے لوگ جو ڈرگ ایڈکٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف سکون کی تلاش نہیں ہے، کچھ لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی اس طرف گئے ہیں، کچھ لوگ کسی اور وجہ سے اس کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ ایک صورتحال بہت خراب ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، جیسے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس وقت کوئی 7 ملین کے قریب لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس سے متاثر ہیں۔ امریکہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈرگ ایڈکشن اور ڈرگ ایبیوز سب سے زیادہ تعداد وہاں پر پائی جاتی ہے جو ایلیسٹ ڈرگ یوزیج ہے، اور ایک اسٹڈی یہ ہے کہ 51% لوگ جو 12 سال سے بڑی عمر کے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کوئی ڈرگ جو ہے یا جسے ہم اردو میں منشیات کہتے ہیں، اس کا ایک غیر قانونی استعمال کیا، اس کو انہوں نے ٹرائی کیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پیدا ہوئی ہے، اور اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون ہے، تو بہرحال سکون تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون تو ان کنڈیشنز کو کہا جائے گا جو جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہوں، جو انسان کو اپنے توازن میں واپس لائیں، اپنی فطرت کی طرف واپس لائیں۔ تو یہ تو ایک ٹریپ ہے،
اور جو بہت بری صورتحال ہے اس وقت. ہمارے پاس بھی بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں. بہرحال ہم ڈرگ ایڈکشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی مدد ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے, لیکن لوگ بہت بڑی تعداد ہے جو اس حوالے سے پریشان ہیں, اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے لوگ اس سے نکلیں. اسی طرح ایک اور چیز جو سکون حاصل کرنے کا غلط طریقہ اس وقت اختیار کیا گیا ہے, اور وہ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے, وہ ہے کچھ نہ کچھ خریدا جائے یا کچھ نہ کچھ کھایا جائے. اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بائنگ اور کنزیومنگ یا کنزیومرزم کا ایک سنڈروم آپ اسے کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا چاہتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو سویٹس کی ایڈکشن ہو گئی ہے, چاکلیٹس کی ایڈکشن ہو گئی ہے, اور لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کریں. اور اس وقت یہ یعنی شاپنگ یا ایٹنگ اس طرح سے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ یہ کسی قسم کی کوئی تھراپی ہو, لیکن یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل وہ بالکل بھی مفید نہیں ہے. یہ لیکن بہت بڑا ٹریپ ہے اور یہ کام بھی دنیا میں بہت بڑھ رہا ہے. تیسری چیز جو سکون حاصل کرنے کی کوشش میں دنیا جس طرف گئی ہے وہ ہے اسکرین کا انکنٹرولیبل استعمال, بے اصول مطلب اس کا غلط استعمال, بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسکرین ایڈکشن بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے. اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہنا, اسکرولنگ کرنا, یا موویز دیکھنا, یا ویڈیوز دیکھنا, یا شارٹ کلپس دیکھنا, یا مختلف ڈرامے دیکھنا, یا مختلف موویز دیکھنا. اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر بہت ساری فلمیں, بہت ساری ویڈیوز, بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں, اور لوگ مائنڈ لیسلی بہت سارا ویژول کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ویژول فارم میں نیوز آئٹمس کو کنزیوم کر رہے ہیں. اپ ڈیٹ رہنا جو ہے وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. لیٹسٹ نیوز آئٹمس جو ہیں وہ اس سے مسلسل جڑے رہنا چاہتے ہیں, اور وہ اسکرین کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت جڑ گئے ہیں. اسی کی ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. اسی کی ایک شکل جو ہے وہ گیمنگ ایڈکشنز بھی ہیں, اور یہ ساری ایڈکشنز وہ ہیں جن کو ہم جنرل ورڈ جن کے لیے اسکرین ایڈکشن یوز کر رہے ہیں. اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے عمل کی طرف جا رہے ہیں جو فوری طور پر انہیں فیل گڈ والا ایک فالس احساس دیتا ہے, اور انہیں مزہ آتا ہے اس کام میں. جب انہیں مزہ آتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ سکون جو ہے وہ مزے میں ہے, جبکہ سکون مزے میں نہیں ہے. مزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر مزہ کی ضرورت سے زیادہ آئے گا اور غلط ذرائع سے آئے گا تو ہماری باڈی میں کیمیکل امبیلنس پیدا ہوگی, اور کیمیکل امبیلنس بھی ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ اور اس کی فنکشننگ کو بری طرح افیکٹ کرے گی, ہماری سلیپ کوالٹی کو افیکٹ کرے گی, ہمارے بیہیویئر پیٹرنس اور ہمارے موڈ کو, اس کے پیٹرنس کو خراب کرے گی. تو یہ جو مزہ ہے, مزے کے حوالے سے ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے. تو سکون کے حوالے سے چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ مزے میں ہے, جس چیز میں بھی مزہ آ رہا ہے تو وہ اچھا ہے. تو جیسے میں نے یہ سیکنڈ چیز بتائی تھی کہ وہ میٹھا کھانے میں مزہ آ رہا ہے یا کچھ بھی کھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو وہ ایک جیسے بہت زیادہ کھانے میں کنزیوم کرنا ہے, یا خریدنے میں مزہ آ رہا ہے, یا شاپنگ میں مزہ آ رہا ہے, یا جیسے یہ والی بات میں نے کہی کہ وہ اسکرین میں مزہ آ رہا ہے, تو وہ ہمارے اندر جو ہماری ہارمونل فنکشننگ ہے اس کو منفی انداز سے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور ہماری باڈی میں ایک کیمیکل امبیلنس پیدا کرتا ہے. تو وقتی طور پہ مزہ آتا ہے جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں, جب آپ مووی دیکھتے ہیں, یا جب آپ اسکرین پہ بہت دیر تک اسکرولنگ کرتے ہیں, لیکن آپ ہک ہو جاتے ہیں, آپ اس سے بالکل چپک جاتے ہیں اور آپ کو وہ نشہ لگ جاتا ہے, لیکن سکون اس میں نہیں ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سکون ہم کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں, اگر ہم اس ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو سکون پتہ لگے گا کہ اس میں نہیں ہے, بلکہ اس میں نقصانات ہیں, اور یہ نقصانات آپ سب واقف ہیں, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ 3 طرح کی میں نے ابھی بات کی. چوتھا طریقہ جس سے لوگ سکون حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور یہ بھی ایک ٹریپ ہے, اور وہ ہے میوزک ایڈکشنز. پچھلے 30-40 سالوں سے اس کی طرف دنیا بہت زیادہ گئی ہے. ہمارے معاشرے میں جین زی کے نام سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, آپ لوگ واقف ہی ہوں گے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم پر
ایک خاص معاشرے کے ایک خاص طبقے کو جس کی زندگی میں اگر سکون نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، کوئی ورتھ وائل کاز نہیں تھا، اپنی پرائرٹیز کی کلیئرٹی نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی چیز ایسی آئی جس نے بہت مزہ دیا، چاہے وہ سننے میں مزہ آ رہا ہے، تو وہ اس کی طرف ایڈکٹ ہوا۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا موسیقی حرام ہے، حلال ہے؟ یہ فیصلہ تو خیر علماء کرام ہی کریں گے، اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے، اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی، لیکن نشہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے۔ نشہ تو بالکل منع ہے نا، تو موسیقی اگر نشے کی شکل اختیار کر جائے تو پھر تو لازمی طور پر بری چیز ہے۔ اور ہماری اس وقت موجودہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے سوتے ہیں، اور اگر ان کے ہیڈ فونز نکال دیے جائیں اور میوزک کو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی ایسا ہے جیسے وہ اتنی جو ہے اس کی ایڈکشن ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ جو بہت ہی فاسٹ ریپ ہے، جو بالکل سمجھ میں نہ آنے والا ہے، جس کو کوئی بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتا کہ کیا بولا اور کیا ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ اسپیل کی کوئی شکل ہے، شاید اس کے اندر کوئی جادو کا ایسپیکٹ موجود ہے، اور اس کے اندر بھی انسان کو اور انسانی ذہن کو بالکل کیپچر کرنے کا ایک پاور موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے سوسائٹی اس طرف گئی ہے، لیکن یہ بھی بہرحال ایک غلط طریقہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، بچانا ہے۔ پھر پانچواں جو طریقہ سکون حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور وہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں یا معاشرے کی جو تکالیف ہیں ان کو بالکل نہیں دیکھنا، ان کے بارے میں بالکل نہیں جاننا، اور ہمیں نہ بتاؤ کہ اس وقت لوگ کتنی مشکل میں ہیں، وہ جو لوگ بلو پاورٹی لائن جو لوگ رہتے ہیں ان کی باتیں نہیں بتایا کرو، ہمیں وار ٹارن ایریاز کی کہانی مت بتایا کرو، ہمارے سامنے غزہ اور فلسطین کی بات نہیں کیا کرو، ہمارے سامنے روہنگیا کی مثالیں نہیں دیا کرو۔ ہم جو ہے وہ بس خوش رہنا چاہتے ہیں، مطمئن رہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی فلڈ وکٹمز ہیں یا ارتھ کویک کے وکٹمز ہیں یا ریفیوجیز ہیں یا کوئی دنیا میں جو بھی کوئی ایسی دنیا کے اندر جو بڑے اس وقت آفات ہیں، یا دنیا کے یا مسلم امہ کے بھی اگر کوئی بڑے مسائل ہیں، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو مسلم امہ اتنی مشکل صورتحال میں ہے، دنیا اس وقت اتنی تکلیف میں ہے، دنیا میں یہ والے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کے اوپر کچھ کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم سے ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ ان کا جیسے ایک اپروچ یہ ہے کہ بھئی ہم سے ایسی باتیں نہیں کیا کرو جس سے دل جو ہے وہ پریشان ہو جائے یا ہمیں کوئی غم لگ جائے، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، مست رہنا چاہتے ہیں۔ تو ایک انڈیفرنٹ یا انسینسٹیو ایٹیچیوڈ ہے، یعنی اگر ہم اس کو پنجابی میں کہیں تو سانوکی والا ایک ایٹیچیوڈ ہے جو زندگی میں چھایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ہی خراب صورتحال ہے۔ اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ان سب چیزوں سے لا تعلق رہ کر اپنے آپ کو خوش رکھنے اور پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں مسلم امہ کے اور اس وقت جو پوری دنیا کے معاملات ہیں وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس کے بارے میں بہرحال ہمیں جاننا چاہیے۔ لیکن اس میں جو احتیاط کی بات ہے وہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو نیوز اپڈیٹس ہیں خاص طور پہ ویژول کی فارم میں، اس کو کنزیوم کرنے کی ہمیں عادت چھوڑنی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ دنیا کے کیا چیلنجز ہیں، لوگ کس حال میں ہیں اور لوگوں کو کیا مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ویڈیو فوٹیجز یا ویژول کانٹینٹ جو ہے اس کو آپ کنٹینیوس سپلائی ہو رہی ہو اور آپ اس کو مسلسل جو ہے نا وہ تڑپتی ہوئی جو ہے وہ لوگ ہیں، اور وہ ایک اس کے ویژولز جو ہیں جو بہت ہی دل کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ویژولز کو کنزیوم کریں، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ایک حد تک آپ واقف رہیں، آگے یہ والی بات ریلیٹ بھی ہوگی جو آگے میں بات کروں گا۔ یہ بہرحال پانچویں بات تھی کہ سکون حاصل کرنے کے غلط طریقوں میں سے یہ پانچواں طریقہ ہے۔ سکون حاصل کرنے کے جو غلط طریقوں میں سے جو چھٹا طریقہ ہے وہ ہے قطع تعلق۔ جو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی
ہماری زندگی میں جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہے وہ فلاں صاحب کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے بہت آسانی ہو گئی۔ پچھلے 30-40 سالوں میں ایک ٹرم آئی اور وہ مارکیٹ ہوئی اور پوری دنیا میں ہر جگہ ویل ریسیوڈ ٹرم تھی اور بہت زیادہ پاپولر ٹرم بنی، اور وہ ٹرم تھی ٹاکسک ریلیشن شپس کی ٹرم۔ تو جیسے ہی یہ ٹرم آئی تو لوگوں کو لگا کہ اچھا یہ آدمی جو ہمارے گھر میں رہتا ہے، اس مسئلے کا کتنا آسان نام ہے ٹاکسک ریلیشن شپ۔ جیسے ہی یہ ٹرم آئی تھی اور مارکیٹ ہوئی تھی تو بڑی تیزی سے، بڑی کوئکلی یہ ٹرم پاپولر ہوئی، اور اس کے اندر جو امپلیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارے باڈی کے کسی حصے میں زہر بھر جائے تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے۔ اگر کسی کے پاؤں میں زہر بھر جائے تو پاؤں کو کاٹ دینا بہتر ہے، کوئی بھی حصہ جو زہر سے بھر جائے تو اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو جب ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں، اس میں جو اہم بات ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے یہ صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ لینس ہوتا ہے، یہ عدسہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی بڑی اصطلاح صرف ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک لفظ ہے، بلکہ وہ ایک لینس ہے جس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو ٹاکسک ریلیشن شپ کی اصطلاح ہے، اس کے ساتھ جو چیز امپلیسٹ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو بات اس ٹرم میں ڈائریکٹلی بولی تو نہیں گئی ہے، لیکن اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ اس ٹرم کو اپنے شعور میں ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، تو اس کے نتیجے کے طور پر قطع تعلق اپنے لیے جائز کر لیں گے، یعنی اس آدمی سے علیحدگی وہ اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور لوگوں نے پھر یہ سوچا اور یہ کرنا شروع کیا کہ بھائی بہت آسان طریقہ ہے، فلاں صاحب کی بات بری لگتی ہے، انہی صاحب کی باتوں کی وجہ سے میری زندگی کا سارا سکون ختم ہوا ہے، تو اب بہتر ہے کہ ان صاحب سے یا ان صاحبہ سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ اور یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا، اور یہ طریقہ جہاں ایجاد ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یعنی وہ سوسائٹی جس نے 40 سال سے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، آج وہ کہاں کھڑی ہے؟ وہاں پہ لونلینس اپنی انتہا کو ہے، وہاں کوئی بھی انسان کسی کو سننے کے لیے آسانی سے اویلیبل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی غم، اپنے دل کی بات کسی کو بتائیں، تو یہ دوست اور فیملی اور رشتہ دار وہ آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ سب بزی ہیں اور سب کے آورز جو ہیں وہ بہت، اس کی ایک پرائس ہے جو مارکیٹ نے لگا رکھی ہے، تو وہ دے آر ناٹ اویلیبل۔ تو آپ کو صرف اور صرف یہ کاؤنسلرز یا تھراپسٹس کے پاس جانا پڑے گا اپنے دل کی بات کرنے کے لیے، اور ان کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ تو آپ کا لسنر جو ہے وہ پیڈ لسنر ہے، آپ کا لسنر جو ہے وہ والنٹیئر لسنر نہیں ہے۔ تو یہ ماڈرن فینومینا ہے۔ تو یہ جو قطع تعلق کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں آدمی سے اپنا تعلق ختم کر لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اور اس طرح وہ ہوتا کیا ہے کہ 1 2 3 4 کئی لوگ ہیں جن سے تعلق کو توڑنا پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلق توڑنا، تو اس کی کتنی گنجائش بنتی ہے، اور کیا یہ ہمارے اپنے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ تو اصل میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے تعلق کا توڑنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کوئی بھی چیز حرام ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز حرام ہے، ایسے ہی تعلق کا توڑنا بھی حرام ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بھئی یہ جو بعض اوقات ہماری زندگی میں مشکل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو پھر ہمیں سیکھنا ہوگا کہ تعلق ختم بھی نہیں کریں اور کیسے اس کو لے کے چلیں۔ اس کے لیے کچھ اپنی صلاحیت، کچھ اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سلوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم اس طرح کے تعلق کو ٹاکسک ریلیشن شپ کا نام دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہتر ہے، جو صحیح ہے، ہمارے اپنے ایمانی تناظر میں اس کو کس طرح دیکھا جائے، تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے اندر ٹاکسنز بھرے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے اندر بہت سا گاربیج پیدا ہوتا رہتا ہے، اور تزکیہ پروسیس ہے اپنے اندر کی امپیورٹیز کو ریموو کرنے کا۔ یعنی ہمارے اندر جو کچرا پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، جو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالتے رہنے کا نام تزکیہ ہے۔ اپنے دل کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی، یہ ایک کام ہے جو ہر انسان کو کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے۔ اگر سوسائٹی میں لوگ یہ کام کرنا شروع کریں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو
کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ کام مطلب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا اور لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ ہمیں ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی صفائی کی ضرورت ہے، اپنے اندر جو فاسد مادے ہیں یا کوئی اس طرح کے سبسٹینس ہمارے اندر ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ چھٹی بات تھی. ساتواں جو طریقہ اس وقت دنیا نے اختیار کیا ہے سکون حاصل کرنے کا، اگین یہ میں غلط طریقوں کی تفصیل میں بات کر رہا ہوں، تو ساتواں طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جو پرابلم ہے، کیوس ہے یا سچویشن ہے، اس سچویشن سے اسکیپ کا طریقہ ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ یہ معاملہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر فیملی کے اندر کوئی ایسی سچویشن ہے تو بہت سے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں وہ اپنے آفس میں دیر تک رکنا چاہتے ہیں، انہیں کام میں سکون ملتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم اگر بہتر ہے کہ میں کام ہی کرتا رہوں. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے گھر میں آ کے اپنی فیملی میں آ کے اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہی ہمارا سکون ہے، تو ہم بس اپنے کام، اپنے ورک آورز کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے ورک موڈ میں رہیں. یعنی ان کو ورکہولک بنانے والا ایک بہت اہم فیکٹر، یعنی کاموں کا دیوانہ یا ہر وقت کام کرنے کی جو ان کی عادت ہے، اس طرف لانے والا ایک بہت اہم فیکٹر ان کے گھر کے حالات یا مسائل تھے. انہیں اپنے گھر کے حالات میں سکون نہیں مل رہا، لہٰذا وہ انہیں لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ کام کریں تاکہ ادھر جانا ہی نہیں پڑے، یا وہ بہت کم وقت جو ہے وہ اپنے گھر کو دیتے ہیں. یا پھر کچھ لوگ جو ہیں جن کے لیے کام میں اتنا وقت نہیں لگا سکتے تو وہ دوستوں میں یا باہر کوئی سوشل کلب ہے، کوئی ایسا سرکل ہے جہاں پر اپنے لانگ آورز وہاں لگاتے ہیں. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جو آفس کی ریکوائرڈ جو ٹائم ہے اس سے زیادہ لگاتا ہے اور اپنے گھر جانا نہیں چاہتا، اور یا اگر آفس سے فری ہو جاتا ہے تو پھر کہیں اور نکل جاتا ہے، یا وہ کہیں اور رہتا ہے، یا وہ کچھ اور کرتا ہے، یا اس کا اپنا کوئی اور سوشل سرکل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو بہت پریشانی ہے تو مجھے تو سکون چاہیے، تو سکون کے لیے بہتر ہے کہ میں آفس میں ہی اپنا وقت زیادہ لگا لوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے اس وقت دنیا میں. یہ جو میں نے 7 طریقے بتائے سکون اختیار کرنے کے، اور 7 غلط طریقے ہیں، یہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ اس وقت اس طرف لوگ گئے ہیں. اور اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے آس پاس مل جائیں گے، آپ کو نظر آئیں گے. کچھ لوگوں کو تو 7 کیسز نظر آ جائیں گے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ خود تو ان میں سے کسی سچویشن میں نہیں ہیں، یہ جائزہ آپ نے خود لینا ہے. اسی لیے میں نے یہ 7 کو لسٹ ڈاؤن کیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ خود ان میں سے کسی کی طرف جا رہے ہیں یا جانے کا سوچ رہے تھے، یا خدا نخواستہ اس طرف کہیں آپ تھوڑا سا آپ کا رجحان ہوا تھا، جھکاؤ ہوا تھا، تو آپ اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کیجیے اور واپس آئیے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا انسان ہر حال میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سکون میں رہ سکتا ہے؟ کیا ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ اس کا سکون ختم ہو جائے؟ اس کی کوئی مشکلات اور پریشانیاں بھی تو آ سکتی ہیں نا. کیا یہ ممکن ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ پریشان ہو، بالکل بھی نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پریشانی جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. پریشانی کی پہلی قسم وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ پریشانی وہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی علم کی کمی کی وجہ سے، شعور کی کمی کی وجہ سے وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا لالچ کی وجہ سے وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا اپنے اوپر غور نہ کرنے کے نتیجے میں وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. وہ والی پریشانی جو آپ کو نا امید کر رہی ہے، آپ کے شکر کی کیفیت کا خاتمہ کر رہی ہے، اور وہ پریشانی جو آپ کو بیمار کر رہی ہے، وہ پریشانی آپ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے. یا وہ پریشانی جو صرف اپنی ذات کی حد تک ہے اور اپنی ذات کی بھی مادی مفاد سے متعلق ہے، یہ پریشانی جو ہے وہ اچھی پریشانی نہیں ہے. پریشانی کی دوسری قسم وہ ہے جو اچھی پریشانی ہے، مبارک پریشانی ہے، یا جائز پریشانی ہے. مطلب آپ کو پریشانی ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے. آپ مسلم امہ کے حالات سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں،
ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پریشانی اچھی پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر بھی اگر آپ کو امت کی فکر ہے یا اپنی اولاد کی فکر ہے تو اس پریشانی میں بھی جو بات سمجھنے کی ہے، اگر آپ نا امید ہو رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے کرنے کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر پریشانیوں کے غلبے نے آپ کو اپنے فرائض سے دور کر رکھا ہے، تو یہ وہ سچویشن ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اوپر غم اور صدمہ بھی آ سکتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی جدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی بے وفائی کرتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو صدمہ اور تکلیف جو ہے وہ بھی بالکل ایک مطلب انسان اس میں جا سکتا ہے، لیکن اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جس صدمے میں یا جس غم میں یا جس تکلیف میں یا جس پریشانی میں گئے ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ کتنی ٹھیک ہے، مطلب کیا وہ جائز پریشانی ہے یا وہ غلط پریشانی ہے، کیا وہ چیزوں کے کھونے کا غم ہے یا محبت کے کھونے کا غم ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو غم یا وہ جو صدمہ ہے وہ کتنا جائز ہے اور اس کی انٹینسٹی یا اس کی جو شدت ہے وہ کتنی ٹھیک ہے، مطلب وہ حد سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اور تیسری بات یہ کہ غم یا صدمہ بھی آپ کو اپنے فرائض سے غافل نہ ہونے دے اور آپ کو شکر کی حالت سے باہر نہ نکلنے دے اور آپ کو اپنے کرنے کے کاموں سے نا امید نہ ہونے دے، جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں ان سے باہر نہ آنے دے اور جو شکر کی حالت ہے اس سے دور نہ ہونے دے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح خوشی کے بارے میں بھی ایک بات ہے کہ کیا ہم ہمیشہ خوش نظر آئیں، کیا ہم ہمیشہ خوش ہوں۔ تو خوشی کے بارے میں نا جو پہلا مسپرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ بھئی وہ مزے سے ریلیٹڈ ہے، تو مزے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، خوشی کا جو ایسنس ہے وہ ہے راضی ہو سکنا، یعنی آپ راضی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں راضی ہوں اور میں نے یہ قبول کیا، میں اس پہ راضی ہوں، تو جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم ہیپی ود اٹ، میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اب راضی ہونے میں بھی یہ والی بات کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا، آپ نے اپنے آپ کو یہ میسج دیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قبول کروں گا، یہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں راضی برضا ہونا۔ ہم جس معنی میں خوشی کو لے رہے ہیں تو وہ یہ چیز ہے۔ صدمہ یا تکلیف یا غم اگر اپنا کوئی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، اپنا کوئی جواز رکھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے انسان کو اور وہ وقتی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کرے گا، لیکن یہ غم کتنا ہو، کتنی دیر رہے اور یہ ہمیں بنیادی فرائض سے غافل نہ ہونے دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں شکر کی حالت سے باہر نہ نکلنے دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ اس حوالے سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ حد سے زیادہ صدمہ لیتے ہیں اور پھر اس صدمے سے باہر نہیں آ پاتے اور پھر وہ اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، نا امید ہونے کی اجازت نہیں ہے، مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے، اپنے فرائض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ سکون حاصل کرنے کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس پہ کام کرنا چاہیے اور وہ فیکٹر ہے دل۔ اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اپنے دل کا علاج کیسے کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ دل چھوٹا ہے یا دل بڑا ہے۔ میں نے کچھ کویسچنز بھی جیسے شروع میں دیے تھے، یہ بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ اپنے اوپر کیسے کام کیا جائے، اس کے اوپر ہماری ڈیٹیلڈ لیکچرز اور بھی موجود ہیں۔ تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ کسی کے لیے کوئی نفرت تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ناپسندیدگی کا جذبہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی حقارت تو نہیں ہے، کسی کو ہم کمتر یا چھوٹا تو نہیں سمجھتے، کسی کو ہم برا تو نہیں سمجھتے، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی۔ اور ہمیں اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہوگا کہ ہر انسان کے لیے ہمارے دل سے دعا نکل سکے، اس کو شعوری طور پہ انٹینشنلی کرنا ہوگا۔ اور کینہ جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، جس کو ہم میلس کہہ سکتے ہیں یا ہیٹریٹ کہہ سکتے ہیں یا
نفرت کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا ہمیں پہلے اب کو علاج اس کا کرنا ہوگا. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے معاف کرنا مشکل تو نہیں ہے، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا کہ ہم معاف کریں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ معاف کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چونکہ معاف کرنا فرض نہیں ہے اس لیے میری مرضی میں معاف نہیں کر رہا. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم دل میں رکھتے ہیں اور معاف نہیں کرتے تو معاف کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن معاف نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. خاص طور پہ وہ سچویشن جس میں آپ بدلہ نہیں لے سکتے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ بدلہ نہیں لے سکتے، بدلہ بھی نہیں لے سکتے اور معاف بھی نہیں کر رہے، تو ایسی سچویشن میں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کا اپنا ہے. تو معاف کرنے سے اپنا دل ہلکا ہو جائے گا، اپنی صحت اچھی ہو جائے گی. امیونٹی، معاف نہ کرنے کے نتیجے میں امیونٹی لو ہو گئی ہے، نیند خراب ہو گئی ہے، صحت پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں اور سکون ختم ہو گیا ہے. تو معاف کرنے کے نتیجے میں لائٹر فیل کریں گے، اور معاف کرنے کے بعد پھر اس کے لیے دعا دیں. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو وہ نقصان ہے جو کسی نے ہمارا کیا، اور دوسرا وہ نقصان ہے جو معاف نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارا مستقل ہو رہا ہے. تو یہ دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. تو پہلا نقصان تو چلیں آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن دوسرے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے دل پہ کام کرنا پڑے گا. دل پہ کام کیسے کریں؟ اس کے لیے کچھ لوگ اپنے دل پہ خود بھی کام کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں الحمدللہ. جب اس پہ سوچتے ہیں، اپنے دل پہ غور کرتے ہیں، اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں. لیکن دل پہ کام کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی کسی اچھے مربی سے جڑیں اور کسی ایسے انسان سے دوستی کریں، تعلق بنائیں جس کا دل بہت بڑا ہو، جس کے لیے معاف کرنا آسان ہو، جس کے لیے دوسروں کی زیادتی کو بھول جانا آسان ہو، جس کا ایمان بہت مضبوط ہو. تو اس کے لیے بہرحال کسی ماحول میں آنے سے ذرا فائدہ ہوتا ہے. تو اس موضوع پر ہمارے بہت سارے لیکچرز ہیں، میں ابھی اسی لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن دل کا علاج کرنا جو ہے نا، اس میں دل کی بیماریاں کیا ہیں، تو سب سے بڑی بیماری جو کینہ میں نے بات کی، کینہ کے ساتھ ہی نا حسد بھی سمجھ لیں ایک بہت بڑی بیماری ہے. حسد بھی یہ ہے کہ کسی کا فائدہ، کسی کی خوشی، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر اگر غم ہو رہا ہے تو یہ حسد ہے، اور یا برا لگ رہا ہے تو یہ حسد ہے. تو یہ بھی اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر حسد موجود ہے تو سکون ختم، سکون نہیں. حسد جو ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، حسد سکون کو بھی کھا جاتا ہے، حسد صحت کو بھی کھا جاتا ہے. حسد جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے. حسد جو ہے برکت ختم کر دیتا ہے، سکون ختم کر دیتا ہے، نیند کی کوالٹی خراب کر دیتا ہے، امیونٹی ختم کر دیتا ہے. کینہ اور حسد جو ہے یہ بالکل ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. پھر کبر جو ہے، ایروگنس، وہ ایک پرابلم ہے. انا کے مسائل پرابلم ہیں. بغض جو ہے مطلب کسی سے نفرت ہے، یا شک کا ایک مسئلہ ہے. 9 کویسچنز شروع میں دیے ہیں، ان میں ایک شک والا کویسچن بھی تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا سکون ختم ہو گیا ہے. اسی طرح بدگمانی جو ہے، کچھ غلط اسمپشنز ہیں، کسی کے بارے میں غلط انہوں نے اسیوم کر لیا، یہ سب مطلب مسائل ہیں. غیبت بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دل کے مسائل میں آتے ہیں. اور اگر میں ایک سوال اور سوچنے کے لیے آپ کو دوں، یہ ذرا سا ٹرکی کویسچن ہے، اگر میں آپ کو ایک سوال دوں، آپ اس کو سوچئے گا. 1 منٹ لیجئے، یہ کام کوشش کیجئے اس سوال کو کرنے کا. یہ جو میں کام دوں گا، کام یہ ہے کہ ان لوگوں کی فہرست بنائیے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے. اس کو پہلے لکھ لیجئے پھر پڑھیے گا. ان لوگوں کی فہرست بنائیے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے. یعنی اس بات کی لائکلی ہوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی پروبیبلٹی ہے کہ ان کی غیبت ہو جائے، اس بات کے چانسز ہیں. وہ کون لوگ ہوں گے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ نے غیبت کی ہے، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دل چاہ سکتا ہے. ہم میں سے کسی کے سینے میں پیغمبر کا دل نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے پیغمبر کے کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے. یعنی پیغمبر کے پاس وہ دل ہوتا ہے جو
گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن ہم سب جو ہیں ہمارے اندر خواہش گناہ بھی موجود ہے، قوت گناہ بھی موجود ہے اور خطرہ گناہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور رغبت گناہ بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو یہ سارے عوامل جمع ہو گئے، مطلب یہ سارے مسئلے جمع ہو گئے. تو ٹھیک ہے، اس کو لکھیے گا. دیکھیں اس میں فیملی کے لوگ بھی آ جائیں گے، اس میں بہت لوگ آئیں گے. فیملی کے لوگوں سے تو شروع ہوگی یہ لسٹ. اگر ہم اخلاص اور ایمان کے ساتھ یہ پہلی لسٹ بنائیں گے تو ایک دوسری لسٹ بنانے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی، اور وہ لسٹ ہوگی کہ مجھے اپنی زندگی میں کن لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی بندے سے مل کے کہا جائے کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دیجئے، یہی بہت بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ ایک سوچنے کے لیے یہ کام میں نے کہا. دل کی ایک اور بیماری لالچ بھی ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں. لالچ، ان کا علاج کرنا ہے. اگلی جو چیز ہے وہ ذہن کا علاج کرنا ہے. ذہن کے علاج میں کیا چیز ہوگی؟ اس میں کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھیے کہ کس بات کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، یہ سمجھنا ہے. پہلے شعور کی سطح پہ یہ کلیئر ہو کہ کس بات کو کتنی اہمیت دی جائے. تو یہ سیکھنا ہے، یا کس چیز کو اگنور کرنا ہے، کس چیز کو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. تو یہ شعور کی سطح پہ پہلے کلیئر ہو کہ یہ اگنوریبل ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. ہم مطلب اپنے ذہن میں اس کو ریزالو کریں. ٹھیک ہے، یہ دل اور ذہن دونوں پہ جب آپ کام کریں گے نا، تو ایک آپ کانشیس ایکسرسائز کیجیے گا کہ برا ماننا چھوڑوں، یعنی برا ماننا چھوڑ دوں. اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں برا ماننا چھوڑ دوں، تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ کم برا مانیں گے، کم از کم ہر بات کا برا نہیں مانیں گے. پھر آپ اس جگہ پہنچیں گے. اگر آپ یہ کانشیس ایفرٹ کریں گے کہ مجھے برا نہیں ماننا، تو پھر آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے کہ آپ بہت سی چیزوں کا برا نہیں مانیں گے، ہر بات کا برا نہیں مانیں گے، اور پھر برا ماننے والی باتیں خود ہی کم رہ جائیں گی. اسی طرح ایک سوال اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کو مجھے درگزر کرنا چاہیے یا جو چیزیں مجھے نظر انداز کرنی چاہیے، اگر میں نے ان کو نظر انداز نہیں کیا یا ضرورت سے زیادہ اہمیت دی تو کیا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان کس کا ہوگا. اگر میں نے برا ماننا نہ چھوڑا، اگر میں نے نظر انداز کرنا یا درگزر کرنا نہ سیکھا، یا کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی، تو کیا نقصان ہوگا اور وہ نقصان کس کا ہوگا. یہ سوال لکھیں اور اس سوال کے ساتھ ہی کچھ ٹائم گزاریں، اس سوال پہ سوچیں. انشاءاللہ اس سوال پہ فوکس کرنے سے ہی انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. پھر اسی طرح ذہن کے علاج میں ایک کام یہ بھی ہے کہ بھول جانے والی بات کو بھولنے کی کوشش کی جائے. وہ چیزیں جن کو بھول جانا چاہیے، جن کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، بار بار اس کو ہم پروسیس کر رہے ہیں. ایک سائیکل ہے جو ہم سب کے اندر نیچرلی چلتی رہتی ہے، اور وہ سائیکل یہ ہے کہ ہم کچھ پرسیو کرتے ہیں یا کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر جاتا ہے، پھر ہم اسے پروسیس کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد کچھ جنریٹ کرتے ہیں. تو تین چیزیں ہو گئیں. کچھ ہمارے اندر جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں جائے، کوئی ڈیٹا جا رہا ہے، کوئی منظر ہم نے دیکھا، کوئی بات ہم نے سنی، کوئی چیز ہم نے لی. ٹھیک ہے، ہمارے شعور میں کوئی چیز گئی، ہمارے احساس کی سطح پہ کوئی چیز آئی. ہمارے اندر کیا جا رہا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر سے کیا نکل رہا ہے. تو میں دیکھتا ہوں ایک ٹپیکل سائیکل یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی یا سنی جو انہیں بہت بری لگتی تھی اور اچھی نہیں لگتی تھی، اور اس کے بعد دیر تک وہ اندر پروسیس کرتے رہے بار بار، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کیا، فلانے نے یہ کیا کیا، فلانا بہت برا ہے، اور وہ چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے ہر سیل سے ایک شعلہ نکل رہا ہے، ایک آگ نکل رہی ہے. مطلب ہماری باڈی لینگویج سے جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہیں، مطلب اگر اسے کسی روز پلانٹ کے قریب بٹھا دیا جائے تو وہ پودا، مجھے یقین ہے کہ اس پہ گلاب کھلنا بند ہو جائیں گے اگر یہ گلاب کے پودے کے ساتھ اس کو بٹھا دیا جائے. اور اگر اس آدمی کو 64 آم
کے کھیت میں بٹھا دیا جائے تو وہ چونسا آم اپنی مٹھاس سے محروم ہو جائے گا، پھر وہاں پھیکے پھیکے یا کڑوے چونسے نکلیں گے. تو یہ والی صورتحال ہے. اور کیونکہ وہ مسلسل اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اور وہ اس کے اوپر جیسے ایک سوئی اٹک گئی ہے. تو ذہن کا علاج یہ ہے کہ کیا کتنا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، کیا بھول جانا ہے، کیا یاد رکھنا ہے. یہ اگر ہم سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کا علاج ہو گیا. اور دل کا علاج یہ ہے کہ کیا محسوس نہیں کرنا، کیا محسوس کرنا ہے، کیا کتنا محسوس کرنا ہے، اور کس کو دل میں رکھنا ہے اور کس کو دل میں نہیں رکھنا. اصل میں دل بھی گڑبڑ ہو گیا ہے اور شعور اور ذہن بھی گڑبڑ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ جو میں سائیکل آپ کو بتا رہا ہوں نا، کچھ انہوں نے پرسیو کیا یا کچھ انہوں نے کنزیوم کیا، کوئی بھی چیز، مطلب کوئی منظر ہے، کوئی بات ہے، کوئی واقعہ ہے، اس کا دل پہ یا ذہن پہ اثر ہوا. تو تناظر غلط ہونے کی وجہ سے، پرسپیکٹیو غلط ہونے کی وجہ سے بس وہ ایک غلط اس کی پروسیسنگ چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آ رہا ہے، اپنا اسٹمک خراب ہو گیا ہے، اپنا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو گیا ہے، ڈائبٹیز کے مریض بن گئے ہیں، یا تو ویٹ کم ہو رہا ہے، یا ویٹ بڑھ رہا ہے، یا نیند ختم ہو گئی ہے، یا نیند بہت آ رہی ہے. یہ سب مسائل پیدا ہو گئے ہیں. عجیب سی ہارٹ برن ہو رہا ہے. یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں. مطلب اپنے آپ کو اس میں سمجھانا ہوگا. دیکھیے ایک بات میں اور بتاؤں، ذہن کا علاج جب ہو جاتا ہے اور دل کا علاج ہو جاتا ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بری بات سنی ہے، اس نے تو ایک دفعہ بولی تھی، آپ نے اپنے آپ کو 40 دفعہ سنائی ہے. تو 40 دفعہ جو آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، اس نے تو صرف ایک دفعہ بولا تھا، 40 ٹائمز تو آپ نے ریپیٹ کیا ہے. تو جب ہم نے 40 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ 40 ٹائمز بڑھ گیا ہے. بولنا اس کا اختیار تھا، اس کو اپنے مائنڈ میں ریپیٹ نہ کرنا آپ کا اختیار ہے. بولنا اس کا اختیار تھا، بھولنا اور بھولنے کی کوشش کرنا آپ کا اختیار ہے. تو بولنا اس کا اختیار تھا، اس نے بول دیا، اس نے ایک غلط بات بول دی، لیکن اس کو 40 دفعہ دہرایا ہے. تو نہ دہرانا آپ کا اختیار تھا، بھولنا آپ کا اختیار تھا. کس بات کو کتنی اہمیت دینی ہے، کتنی توجہ دینی ہے، اہمیت دینی بھی ہے یا نہیں دینی، تو یہ تو آپ نے سوچنا ہے، یہ بات آپ نے سوچنی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں نوٹس نہیں کی، بالکل بھی نوٹس نہیں کی، بہت سی چیزیں نوٹس نہیں کی آپ نے، اور زندگی میں بہت مطلب آپ مزے سے گزر گئے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نوٹسنگ کا جو کمپاس ہے نا، یہ بگڑ جاتا ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر اوور اٹینشن دینے لگتا ہے جن کو نہیں دینی. اور یہ ذہن کی ٹریننگ ہے. اور دل اور ذہن کا علاج جو ہے، یہ میں کہوں گا کہ آپ پہلے انٹرنل فیکٹرز پہ کام کریں جو ذہن اور دل سے متعلق ہیں، اور جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری ہوگی. اچھا، ایک اور تیسرا فیکٹر ہے جو ذہن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کو الگ بتا رہا ہوں، اور وہ ہے علم نافع اور تناظر. اب یہ کیا چیز میں کہہ رہا ہوں علم نافع؟ علم نافع جو ہے نا، وہ ایک ایسا علم جو میرے ایمان کے لیے مفید ہو، ایک ایسا علم جو میری نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہو، ایک ایسا علم جو مجھے اپنے فرائض کا حق ادا کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا کرے، اس کو ہم علم نافع کہیں گے. علم نافع وہ علم جو مجھے بنیادی فرائض کا حق ادا کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا کرے، میرے ایمان کے لیے مفید ہو، اور میری نفسیاتی صحت کو خوشگوار بنائے، میری نفسیاتی صحت کو اچھا بنائے. وہ علم جو ہے وہ علم نافع ہے. ٹھیک ہے، یہ علم نافع جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور علم نافع کا ایک اور جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تناظر درست کرتا ہے. اب تناظر بھی ایک ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی اس ٹرم کو لکھ لیجئے، یہ ہماری کتاب میں اور ہماری بہت سی ٹاکس میں مل جائے گی اس کی ڈیٹیل. اگر علم نافع آ جائے اور انسان کا اللہ سے تعلق بن جائے، تو پھر جو چیز بھی آپ کو پریشان کر رہی ہے بس آپ اس سے کہہ دیں. اور جب آپ نے اس سے کہہ دی ہے تو بس پھر اس کو کہنے کے بعد بھی اگر آپ آپ کو چھوڑنا پڑے گا نا.
کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا بچہ کسی چیز کے لیے پریشان تھا اور آپ نے اس سے کہا کہ اچھا تم نے اب مجھے بتا دی ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب مجھے بتا دینے کے بعد اب یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اب میں دیکھ لوں گا. لیکن اگر آپ کو بتانے کے بعد بھی بچہ جو ہے اسی طرح پریشان رہے تو آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ تو اللہ کو اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی اگر ہم پریشان ہونا نہیں چھوڑ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جو بات بتائی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ نہیں بتائی. تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ کو بات بتائیے، یہ اعتماد کہ وہ سن رہا ہے. تو آپ کا دل اگر پھر بھی آپ کو مزید کچھ تسلی نہیں ہو رہی تو اللہ نے اجازت دی بھی ہے، بار بار بتائیے، اچھی طرح بتائیے، بتاتے رہیے. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کو اپنی بات بتانے کے بعد آپ کا دل ہلکا ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ کا دل ہلکا ہو ہی نہیں رہا، آپ لائٹ فیل کر ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کو ذرا اپنے ساتھ کچھ وقت اور لگانا چاہیے کہ بھائی اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. اس کو مسئلہ بتا دیا ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. تو اب کیا مجھے پریشان ہونا چاہیے جب اس کے سپرد کر دیا ہے؟ تو یہ چیز دیکھیے گا. اور ایکسٹرنل فیکٹرز میں بھی کچھ چیزیں ہیں